اللہ اکبر کبیرہ۔ اچھا پتہ ہے کیا ہے، چلے ہم اس موضوع پہ مسلمان کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیوں نہیں کچھ کرتے؟ ہم فلسطین کے حوالے سے بہت شرمندہ ہیں کہ فلسطین کے لیے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ چلے ہمارے مولویوں نے ہمیں ایک حل دیا ہے، تمام جو ہے انجینئر صاحب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انجینئر صاحب آخیا جی سارا آرمی تے ڈو چھڑو، سارا حکومتیں آپ پہ ہی برداشت کر لین گیا۔ سارے مفتیوں نے یہ زیادہ تر فتوے دیے ہیں کہ حکومتیں، آرمی، ہم ٹیکسز پے کرتے ہیں تو یہ سارا کچھ وہ کریں گی، ہم بیٹھ کے پیچھے سے دعا کریں گے۔ تو دعائیں کرتے ہیں تو دعاؤں سے بھی تو کچھ نہیں ہوتا، نمازیں پڑھتے ہیں نمازوں سے کچھ نہیں ہوتا، تعییدیں پڑھ رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، ہر مسجد آباد ہے، ہر مسجد آباد ہے۔ ٹرسٹ می، میں نے ایسا دور دیکھا ہے جس میں مساجد کے اندر اذان ہوتی ہوئی، یعنی ڈیروں کے اوپر بھی عام چھوٹے چھوٹے شہروں کے اندر جماعتی ہوتی تھی۔ نمازوں کا جو سین ہے نا، ہم صرف نمازوں تک محدود رہ گئے ہیں، اللہ اللہ کرنی ہے، ذکر و اذکار کرنے ہیں، نماز بھی پڑھنی ہے تو بس اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی نہیں پڑھنی، یہی بس فارمیلٹی پوری کرنی ہے کہ جنت میں کوئی نہ چلے جائیں۔ اور وہ کیا کہتے ہیں، دل میں تھوڑا سا نا، اور اندر کیا کہتے ہیں، نمازوں کے اندر خیال اتنے آ رہے ہوتے ہیں کہ بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا کہتے ہیں بندہ نماز میں۔ اکثر تو یہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھتا پڑھتا بندہ یہ بھی بھول جاتا ہے کہ کس رکعت میں تھا۔ کہ اس میں یہ پرابلم کہیں نہیں آ رہی کہ ہمارا نظریہ ہی غلط ہو چکا ہے کہ ہم جیسے جس مقصد کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں سر وہی غلط ہو چکا ہے، اور ہم نماز پڑھنے کے بعد کیا کہتے ہیں، ہمارے کیا کہتے ہیں کوئی دلی رونما نہیں ہوتی ہمارے دلوں میں، نہ کیا کہتے ہیں اخلاق میں، صرف ہم نے نماز، سر ہم نے پہلی بات ہم نے کیا کہتے ہیں نماز، تسبیح اور کیا کہتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں سمجھ لیا ہے سب کچھ ایچ اینڈ ایوری تھنگ، ہاں، لیکن ہم نے کیا کہتے ہیں نہ اپنے اخلاق کو دیکھ کے ہم ویسے کی ویسے طرح اپنے سے چھوٹوں کو کیا کہتے ہیں انسلٹ اور کیا کہتے ہیں نیچا گھٹیا سمجھ میں جو بھی ہے۔ تھوڑا سا سائڈ پہ جائیں، سائڈ پہ۔ اچھا آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں، ہمارے جو پہلی صف کے ماشاءاللہ نمازی ہیں نا، 5 وقت کے پہلی صف کے تکبیر اولیٰ کے ہر وقت باوضو رہنے والے جو نمازی ہیں ماشاءاللہ، ان میں سے 90% ذخیرہ اندوز ہیں۔ ذخیرہ اندوز کیا ہے؟ ذخیرہ اندوز۔ تو ذخیرہ اندوزی اسلام میں ہے ہی منع، وہ اسلام سے ہی آؤٹ ہو جاتا ہے۔ جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے نا اسلام از دا کمپلیٹ کوڈ آف لائف، ہم پوری طرح اپنے اسلام کو اپنے اوپر ڈھال لیں، تب تک ہماری نمازیں ایسے ہی رہیں گی۔ ٹاپک کو لے کر آتے ہیں، آپ گئے ہوئے تھے لاہور، تو لاہور جو آپ اس اجتماع میں رہے تو اس میں آپ نے کیا کچھ سیکھا؟ سر ہم نے یہ سیکھا کہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود اور اسلام کے غلبے کی طرف نہیں جا رہے، ہم پیچھے ہٹے ہوئے ہیں۔ سر میں نے پورا کیا کہتے ہیں تھا تقریباً 2.5 گھنٹے کا تھا، میں جب پہنچا اس کے بعد 2.5 گھنٹے ہی لگا۔ سر میں نے فرنٹ پہ کھڑے ہو کے اور روتے ہوئے تقریباً میں اندر سے 1.5 گھنٹہ روتا رہا تھا، کیا کہتے ہیں یہ دیکھ کے سن کے، اور میرا کیا کہتے ہیں دل نہیں مان رہا۔ باتیں کیا ہوئی تھی کہ رونا آ گیا؟ کچھ سانوی سنا ہو سکتا ہے، سانوی آ جائے۔ سر فلسطین کی حقیقی حالات سر آپ کے سامنے ہی ہے، ویڈیو اکثر آ رہی ہوتی ہیں۔ سر میں واپسی پہ جا رہا تھا تو ویڈیو ایک سامنے آئی کہ جہاں کیمپنگ لگی ہوئی تھی نا، وہاں پہ کیا کہتے ہیں انہوں نے کیے ہیں، تو ایک 3-4 شخص کی ٹانگیں ہی نیچے کوئی نہیں تھی، خون و خون، اور سر ہم مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اچھا پتہ ہے کیا ہے، چلے ہم اس موضوع پہ مسلمان کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیوں نہیں کچھ کرتے؟ ہماری مجبوری ہے نا، ہم اتنے قرضے لے چکے ہیں، قرضوں میں ڈوب چکے ہیں۔ آپ ہمارے اس حالات کو دیکھ لینا کہ ابھی ہم اہم فضول میں انہوں نے الیکشن کروانے ہیں، نواز شریف کو یہ بطور پرائم منسٹر لے آئیں، بٹھا دیں، ہمارے الیکشن کے پیسے بچ جائیں گے، اور اس کے علاوہ جو ہے یہی اب سبسڈی وغیرہ دے کر کوئی حالات ٹھیک ہو جائیں گے، مہنگائی کم ہو جائے گی۔ ہماری نظریہ جو بیسک نظریہ ہے نا، دیٹ از روٹی کپڑا اینڈ مکان۔ دیکھیں ایجوکیشن از دا موسٹ امپورٹنٹ اینڈ پاورفل ٹول، ٹھیک ہے، ہمارے ہاں ایجوکیشن نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے۔ علم کو 1833 میں جو تھا نا مورلے، اس کے قبر میں مورے ہوں کنجر کی، ایسا وہ خبیث انسان تھا، اس نے جب یہ ساری ریسرچ کی نا، اس نے کہا یہ جو لوگ ہیں نا، یہ مٹنے والے نہیں قوم، یہ مٹ نہیں سکتی، چاہے کچھ کر لو یہ مٹ نہیں سکتی، ان کے اندر جذبہ جہاد ایسا ہے کہ یہ اٹھیں گے ہی اٹھیں گے۔ بٹ اس نے یہ کہا کہ اگر آپ ان کو جو ہے نا، ان کے اندر اور باہر، ظاہر اور باطن میں اگر فرق پیدا کر دو تو ڈیفینیٹلی یو کین امپیکٹ، آپ ان پہ ایسا امپیکٹ چھوڑ سکتے ہو کہ ان کی اگلی نسلیں اتنی گمراہ ہوں گی کہ اپنے گمراہ کن عقائد کو اسلام سمجھ کے اس پہ اتنی مضبوطی سے ڈٹی ہوئی ہوگی
کہ میری اکثر بات ہوتی ہے، ہمارے ایک دوست ہیں تو وہ اکثر مجھے کہتے ہیں عمران بھائی میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ مجھ سے دین کا کام دے۔ میں نے کہا جی ماشاء اللہ کیا بات ہے۔ تو میں نے اس سے جو ہے نا تھوڑا سا جاننا چاہا کہ دین وہ کہتا کسے ہے۔ اب وہ دین اسے کہتا ہے کہ ایک مسجد ہے اور اس مسجد کو جو ہے نا اس نے چھٹکارا دلانا ہے کچھ ایسے لوگوں سے جسے وہ سمجھتا ہے کہ وہ نائل ہیں۔ اب آپ اس چیز پہ صرف غور کریں کہ آپ دین اس چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ صرف ایک چھوٹا سا کام جو دین یہ نہیں ہے، دین از سم تھنگ ایلس۔ دین آپ کی روز مرہ کی جو زندگی ہے وہ دین ہے۔ آپ روز کیا کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، کس کے طریقے سے کر رہے ہیں، کون سا کام کس کے طریقے پہ چل رہا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ایسی ہستی بنا دیا ہے کہ جنہیں فالو کیا ہی نہیں جا سکتا۔ میں اگر کبھی اپنے بزرگوں سے بات کروں نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو وہ کہتے ہیں ہم ویسا کر سکتے ہیں؟ نو صحابہ کی بات کی جائے، اہل بیت کی بات کی جائے، نہیں، انہوں نے جو کچھ کیا تھا ہمیں گائیڈ کرنے کے لیے کیا تھا، ہمیں رستہ دکھانے کے لیے کیا تھا۔ پچھلے جب سے امریکہ بنا ہے نا جی جنگوں میں ہی ہے، ٹھیک ہے جی، جنگوں میں ہی ہے۔ پچھلے 200 سال سے امریکہ مسلسل جنگوں میں ہے اور ترقی کر رہا ہے، اور پچھلے 200 سال سے مسلمان جنگوں سے بھاگ رہے ہیں اور رگڑے جا رہے ہیں۔ اور ہمیں درس کیا دیا جا رہا ہے کہ امن کہاں ہے؟ امن کس جگہ پہ پڑا ہے؟ آپ کی جو ساری یونائٹڈ نیشنز ہے، آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ جو یونائٹڈ نیشنز بیٹھتی ہیں اور وہ قراردادیں پاس ہوتی ہیں، اس میں 5 کنجر ایسے ہیں جنہیں ویٹو پاور حاصل ہے، جو اگر کہہ دیں نا، اگر باقی فار ایگزامپل 150 اس کے ممبرز ہیں اور 145 یہ کہہ دیں کہ فلسطین میں جنگ رکنی چاہیے، اور ان 5 کنجروں میں سے ایک بھی کہہ دینا کہ جنگ نہیں رکنی چاہیے، تو ویٹو ہو جائے گا سارا۔ یہ تو ہماری اوقات ہے۔ اور 40 ممالک کی وہ جو ہیں ہمارے حضرت جنرل راحیل شریف صاحب تو فوت ہی ہو گئے بیچارے، ان کا منظر عام سے بھی غائب ہو گئی۔ 40 ملکوں کی فوج لے کر وہ تو اسلام کو بچانے نکلے تھے۔ چلیں ڈھونڈتے ہیں، کہیں مل گئے تو انہیں کہنا کہ ہم تمہارے انتظار